اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 11 کا آج مطالعہ کریں گے۔ جو آیات منافقین کے متعلق نازل ہوئیں 13 آیات، ان میں سے یہ چوتھی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِذَا، اور جب، قیل، کہا جاتا ہے، لہم، ان سے، لا تفسدو، کہ تم سب فساد مت کرو، فی الارض، زمین میں، قالو، وہ سب کہتے ہیں، انما، کہ اس کے سوا نہیں، نحن مصلحون، ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں۔ وَإِذَا، واو حرف عطف ہے، اذا حرف شرط ہے، اور جب بھی قیلا کہا جاتا ہے لہم، ان سے۔ قیلا کو دیکھیے گا، اس کا مادہ ہے کاف، واو اور لام۔ باب ہے ناصر ینصر، ناصر ینصر۔ اب اس پہ اگر درج کریں گے یہ تو بن جائے گا کاوالا یقبلو۔ کاوالا، اس نے کہا، ہم اس کو تبدیل کر کے ویسے کالا بنا لیتے ہیں، وہ آگے آئے گا، وہ بھی کریں گے پھر۔ تو فی الحال اس کو ہم مجہول بناتے ہیں کیونکہ یہاں پر یہ ماضی مجہول ہے۔ تو ماضی مجہول بنانے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جو شروع والا پہلا حرف ہوتا ہے اس کو پیش دے دی جاتی ہے، آخری والے کو کچھ نہیں کیا جاتا، وہ اسی طرح رہنے دیا جاتا ہے، اور جو آخری سے پہلا ہوتا ہے اس کو زیر دے دی جاتی ہے۔ اب یہاں تو ہیں ہی صرف 3، اس لیے آخری سے پہلے والی بات عجیب سی لگی ہوگی آپ کو، لیکن در حقیقت بعض اوقات جو فعل آئیں گے ان میں 3 سے زیادہ بھی حروف ہوں گے، تو اس میں ہم نے سیکنڈ لاسٹ جو ہوگا اس کو زیر دینی ہے، تو یہ ماضی مجہول بن جائے گا، تو لہذا بن گیا کویلا۔ اب واو جو ہے یہ مکسور ہے، زیر والی ہے، اور اس سے پہلا حرف جو ہے وہ مدموم ہے، ضمے والا ہے، پیش والا ہے۔ تو ایسی صورت میں جب اس کو مجہول بنانا ہو تو یہ واو کی حرکت جو ہے یہ پیچھے ہم لے جائیں گے، تو جب پیچھے یہ حرکت جائے گی تو ظاہر ہے پیش کی حرکت، پیش تو ختم ہو جائے گا، اب یہ ساکن ہو گیا، یہ ہمارے پاس بن گیا۔ اب یہاں پر یہ چونکہ حرف علت ہے اور اس سے پہلے حرف صحیح ہے، حرف صحیح کے نیچے زیر ہے، تو زیر کی ڈیمانڈ واو نہیں ہوتی بلکہ یا ہوتی ہے، لہذا یہ بن جائے گا قیلا۔ ماضی مجہول، واحد مذکر غائب۔ اور جب کہا جاتا ہے لہم، ان سے، لام یہاں پر لام جارہ ہے، یہ ایکچولی لی ہوتا ہے لیکن یہ پڑھنے میں آسانی کے لیے یہاں پر لی کو لا میں تبدیل کر دیا گیا، تو لہم، ان سے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے لا تفسدو، تم فساد مت کرو، اس لفظ کو دیکھیے، اب اس کا مادہ ہے فا، یہ والا لفظ، سین دال، اس کا باب ہے افعل یفعل باب، اس میں یہ درج کریں تو یہ بن گیا افسدہ، اس نے فساد کیا، ماضی، یفسدو، وہ فساد کرتا ہے یا وہ فساد کرے گا، یا غائب کے لیے ہوتا ہے وہ،
اور اگر ہم اسے حاضر بنانا چاہیں تو یہ بن جائے گا تفسدو، تفسدو، تم فساد کرتے ہو یا تم فساد کرو گے۔ اور اگر ہم اس کو تثنیہ بنائیں تو یہ بن جائے گا تفسدان، اور اگر ہم اس کو جمع بنا دیں تو یہ ہمیں ایڈ کرنا پڑے گا اس کے، تو یہ بن گیا تفسدون، تم سب فساد کرتے ہو یا تم سب فساد کرو گے۔ اگر اس سے پہلے لا لگا دیں تو یہ بن گیا تم سب فساد نہیں کرتے ہو یا تم سب فساد نہیں کرو گے۔ اب یہ لائے نفی کہلائے گا، اس صورت میں یہ لائے نفی ہے، کسی بات کو نیگیٹ کرنا۔ لیکن اگر ہم اس کو لائے نہیں بنانا چاہیں، لائے نہیں ہوتا ہے منع کرنے کے لیے کہ تم سب فساد مت کرو، تو اس صورت میں کیا کرنا ہوتا ہے؟ تثنیہ یا جمع کا نون گرا دیا جاتا ہے، اور جب نون گرایا جاتا ہے تو اس کی جگہ پر الف لگا دیا جاتا ہے، تو یہ اب بن گیا، اب یہ لائے نفی کی بجائے لائے نہیں میں تبدیل ہو گیا کہ تم سب فساد مت کرو۔ تو یہاں پر ہمیں یہ لائے نہیں ہے، تو یہ ایکچولی تفسدون تھا، لیکن چونکہ لائے نہیں بنانا تھا تو اس وجہ سے وہ نون یہاں سے گرا دیا گیا ہے۔ تو لا تفسدو، تم سب فساد مت کرو۔ فساد کیا ہے؟ فساد کا مطلب ہوتا ہے بگاڑ پیدا کرنا، کسی چیز کا اعتدال خراب کر دینا۔ منافقین کا فساد کیا تھا؟ ان کا فساد یہ تھا کہ وہ اسلام قبول کر چکے تھے بظاہر، لیکن دل سے اسلام کو انہوں نے قبول نہیں کیا تھا، دل سے ان کی ہمدردیاں، ان کی محبت جو تھی وہ کفار کے لیے تھی، لہٰذا وہ ادھر مسلمانوں کے پاس آ کے بیٹھتے اور مسلمانوں کی حکمت عملیاں اپنے اسلام کے لیے، اس کے فروغ کے لیے، اور جو کچھ یہاں مسلمان منصوبہ سازی کرتے، جو کوئی کوشش کرتے وہ اسلام کو پھیلانے کے لیے، وہ سارے ان کے راز جا کے کفار کو بتا دیا کرتے۔ تو یہ جو ہے یہ ان کا فساد ہے کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شریعت لے کر آئے ہیں، وہ ظاہر انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ شریعت عطا کی گئی ہے، تو اللہ تعالیٰ کا نظام نافذ کرنا کسی بھی نبی کی زندگی کا یہ سب سے بڑا مشن ہوتا ہے۔ تو اگر کوئی اس کے راستے میں روڑے اٹکانے کی کوشش کرتا ہے اور باطل نظام کو لانے کی کوشش کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ سب سے بڑا فسادی ہے۔ تو لہٰذا یہ ان کا فساد تھا، یہ ان کا دوگلا پن تھا۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی کیا کرتے کہ جو نئے نئے لوگ مسلمان ہوتے، یہ لوگ ان کے پاس جا کے طرح طرح کے شکوک و شبہات ان کے دلوں میں ڈالتے اور ان کو اسلام سے بدظن کرنے کی کوشش کرتے، تو یہ بھی فساد وہ کیا کرتے تھے۔ اور یہ سب کچھ وہ اصلاح کے نام پہ کیا کرتے تھے کہ ہم اصل میں اصلاح چاہتے ہیں۔ ایک طرف وہ مسلمانوں کے ساتھ بھی ان کا تعلق مسلمان ہونے کی وجہ سے، اور دوسری طرف اپنا تعلق جو ہے وہ کفار کے ساتھ بھی، تو یہ دوگلا پن ان کا تھا، اور اسلام کبھی بھی دوگلا پن کو پسند نہیں کرتا۔ اگر آپ نے کلمہ پڑھ لیا ہے، اسلام کے دائرہ میں داخل ہو گئے ہیں، تو آپ مکمل طور پر آپ کا تن من دھن سب کچھ اسلام کے لیے وقف ہونا چاہیے، اور وہ تو اگر صحیح فائدہ اٹھاتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ان کے درمیان موجود تھیں، ان کے لیے یہ بہترین موقع تھا کہ اپنی دنیا کو بھی بناتے اور اپنی آخرت کو بھی بناتے، لیکن انہوں نے اپنے وقتی مفادات کے لیے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے لا تفسدوا، تم سب فساد مت کرو، فی الارض، زمین میں، قالو، تو وہ سب کہتے ہیں۔ قالو کو دیکھیں، یہ ہم نے یہاں تک لکھا تھا کاولا، اسی کو دیکھ لیتے ہیں ہم، کیونکہ یہ معروف ہے، وہ مجہول وہاں ہمیں بنانا پڑا تھا۔ اب جب یہ حرف علت ہے
اور اس کے پیچھے والا جو حرف صحیح ہے اس کے اوپر زبر ہے. تو جب زبر جو ہے اس کی مناسبت واو کے ساتھ نہیں ہوتی بلکہ الف کے ساتھ ہوتی ہے، لہذا یہ بن گیا قالا. اور قالا اس نے کہا، اس کا تسنیہ بنتا ہے قالا، یعنی اس کے ساتھ صرف الف ایڈ کر دیں تو تسنیہ بن جاتا ہے قالا ماضی میں. قالا ان دو نے کہا، اور قالو ان سب نے کہا. تو قالو ان سب نے کہا، لیکن چونکہ پیچھے ہم نے ترجمہ حال میں کیا ہے تو اس وجہ سے ہم یہاں پر اب ترجمہ حال میں کر رہے ہیں کہ وہ سب کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ انما، کہ اس کے سوا نہیں. اب یہ لفظ جو ہے یہ بعض اوقات انا علیحدہ ہوتا ہے اور ما علیحدہ ہوتا ہے، ان دونوں کو ملا کے بھی انما بنایا جاتا ہے. تو اس کا مطلب ہوتا ہے بے شک. اور یہاں پر یہ لفظ ایک ہی ہے انما، اور اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کے سوا کچھ نہیں، یعنی صرف اور صرف یہ بات ہے. تو انما یعنی یہ حصر کا مفہوم پیدا کرنے کے لیے ہوتا ہے، بات میں زور پیدا کرنے کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے. تو انما اس کے سوا کچھ نہیں، نحنو ہم، نحنو وی فائل کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے ہم، مصلحون اصلاح کرنے والے ہیں، کہ بے شک ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں. یعنی کہیں ایسا مسلمانوں کے ساتھ بھی دوستی رکھی ہوئی ہے، کفار کے ساتھ بھی دوستی رکھی ہوئی ہے، تو ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ دونوں لڑنے جھگڑنے کی بجائے کسی طرح کا کوئی ان میں کچھ تو خون ہو جائے، کوئی دنگا فساد، کوئی لڑائی جھگڑا نہ کہیں ہو جائے. تو ہم ان کے درمیان میں چاہتے ہیں کہ صلح صفائی رہے. یعنی یہ دوگلی پالیسی جو ہے وہ اپنائے ہوئے ہیں، تو وہ اس پالیسی کو اصلاح کا نام دیے ہوئے ہیں. اس لفظ کو دیکھتے ہیں، یہ اس میں فاعل ہے، اس میں فاعل جمع. تو یہ اس میں فاعل بنا کیسے، ہم اس کو دیکھتے ہیں. دیکھیں اس کا مادہ ہے صاد، لام اور ہا. باب ہوتا ہے باب افعال، افعل یفعل، افعال یہ ہم نے جو ابھی لکھا تھا. تو یہ یفعل جو ہے اس پر یہ ہم درج کرتے ہیں. تو ہم دیکھیں کیسے اس میں فاعل بناتے ہیں پھر. تو یہ بنا ہے، یعنی ہونا چاہیے تھا یفعل سے، یفعل اس پہ درج کریں گے تو یہ بن جائے گا یصلح، یصلح. اب باب افعال میں جب یہ مضارع کا جو صیغہ بنتا ہے اس میں یا ہٹا کے میم پیش منہ لگا دیں، میم پیش منہ، تو یہ دیکھیں بن گیا مصلح، اصلاح کرنے والا. تو مصلحان دو اصلاح کرنے والے، مصلحون سب اصلاح کرنے والے. تو یہ اس میں فاعل جمع اس طرح بن گیا. تو وہ سب کہتے ہیں انما نحن مصلحون، اس کے سوا کچھ نہیں، ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے والا اور اس کی تبلیغ کرنے والا بنا دے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.